تو رمضان کا مقدس مہینہ اللہ ہمیں اس لیے عطا فرما رہے ہیں کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ اگر ہماری زندگی جس طرح رمضان سے پہلے تھی رمضان میں بھی ویسی رہی اور رمضان کے بعد بھی ویسی رہی، تو پھر رمضان کے بعد والا دن ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہوگا، پھر وہ ہمارے لیے وعید کا دن ہوگا۔ اور جو آدمی اس مہینے کی قدر کرے گا، عبادتوں میں اس مہینے کو گزارے گا اور جیسا اللہ کے رسول نے حکم دیا اس طرح گزارے گا، تو پھر رمضان کے بعد والا دن عید کا دن ہوگا۔ عید کا مطلب خوشی کا دن، اور اگر غفلت میں گزار دے گا تو وہ وعید کا دن ہوگا۔ وعید کا مطلب سزا کا دن ہوگا۔ ہمارے لیے پھر رمضان کا یہ مقدس مہینہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا جس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں جھوم جھوم کر بندوں کے اوپر برستی ہے، اور اللہ کی طرف سے بہانے بہانے پر مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی ہے اور اپنا نظام الاوقات ایسا بنانا ہے، ترتیب ایسی بنانی ہے وقت کی کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت عبادت میں، تلاوت میں، نوافل نمازوں میں، ذکر میں، درود شریف پڑھنے میں اور کلمے کے ورد میں، ان چیزوں میں زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت لگے اور دوسری فضولیات میں ہمارا وقت نہ لگے۔ بہت سارے لوگ رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو کرتے نہیں اور نوافل کا اہتمام کرتے نہیں، اب وقت کیسے گزرے گا؟ کھانا پینا بھی نہیں ہے جو وقت اس میں گزر جائے گا، تو اب کیا کرتے ہیں؟ وہ بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں اور کیرم بورڈ کھیلتے ہیں اور نہ جانے طرح طرح کے گیم کھیلتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، کسی طرح روزہ گزر جائے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد یہ فضول کام کر رہے ہیں، تو ہمارے روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو ہماری زندگی رمضان میں بدلنی چاہیے۔ رمضان کے بعد والی زندگی جو پہلے تھی وہ زندگی نہیں ہونی چاہیے، تب جا کر کے رمضان ہمارے لیے مبارک ہوگا، تب جا کے رمضان ہمارے لیے رحمت ہوگا، ورنہ یہ رمضان ہمارے لیے زحمت بن جائے گا۔